نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے 11ویں شریف کی شرعی حیثیت۔ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز پر بات کریں گے، یہ 11ویں شریف کا سلسلہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اصل میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت اقدس حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنے مدرسے کے اندر ایک دعوت کیا کرتے تھے۔ طلباء کے لیے خاص اہتمام ہوتا تھا اس 11ویں تاریخ کو۔ مقصد فقط اتنا تھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ 11ویں کی تاریخ اس لیے میں نے مقرر فرمائی کیونکہ ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کے خدمت کے اندر ایصال ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے میں خاص کھانے کا اہتمام کرتا اور مدرسے کے بچوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس کا ثواب سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 کی 11 ازواج مطہرات کی خدمت کے اندر پیش کیا جاتا تھا۔ تو اس 11 ازواج مطہرات کی نسبت سے 11ویں کی تاریخ کو یہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ کرتا رہا، پھر آپ کے مریدین فرماتے ہیں جب حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت کے وصال ہونے کے بعد آپ کے صاحبزادوں نے اس سلسلہ کار کو جاری رکھا، اولاد امجاد نے اس سلسلہ کار کو پورے طریقت اور پوری وثوق کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جاری رکھا۔ پھر یہ سلسلہ آپ کی نسلوں کی جانب منتقل ہوا، یہ سلسلہ پھر بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے اندر پھیل گیا، اور پھیلتا آج ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو خاص طور پر مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی احباب اپنے آقا و مولا تاجدار اولیاء حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان پاک کے اندر، آپ کی عقیدت کے اندر 11ویں شریف کی نسبت سے 11ویں شریف کو محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ اب یہ اندازہ لگائیے، چاہے 11ویں ہو، چاہے 12ویں ہو، چاہے 15ویں ہو، چاہے 25ویں ہو، کسی دن بھی آپ اللہ کے نیک لوگوں کے لیے ثواب کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک کامی، اور 11ویں شریف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے بھیجے جاتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے چرچے ہوتے ہیں، سیدنا جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ 11ویں شریف کا پس منظر ہے۔ اب اس پر وویلا کیا جاتا ہے، جی یہ غیر اللہ کے نام سے آپ لنگر کرتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں، غوث پاک کا لنگر، تو یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو معاذ اللہ مشرک ہو گئے۔ اور پیش کرتے ہیں اس پر ایک دلیل،
وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. 6 سپارے کی آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر. رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب یہ آیت کریمہ کہتے ہیں اللہ عز و جل نے تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر کو حرام کرا دی، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر حرام کیا. لہذا یہ چیز غیر اللہ کے نام کی ہے اس لیے یہ حرام ہے. اب عقل کے اندھو یہاں پر ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے، یہاں پر تو لنگر کھلایا جاتا ہے، پیش کیا. بالفرض ان کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہ کہتے ہیں مطلقاً کوئی بھی شے ہو غیر اللہ کے نام کی وہ حرام ہے، مطلقاً کوئی بھی چیز ہو غیر اللہ کے نام کی حرام ہے، تو ان کے کہنے سے حرام تھوڑی ہو جائے گا. حالانکہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ والی آیت کریمہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ما اہل به لغیر اللہ اس سے مراد ذبیحہ ہے، جانور ہے. ہوتا یہ تھا کفار جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ذبح کرتے وقت کبھی لات کا نام لیتے اپنے بت کا، کبھی منات کا نام لیتے، کبھی عزا نامی بت کا نام لیتے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس جانور پر بتوں کے نام لیے جائیں گے اللہ کے نام کے علاوہ تو وہ حرام ہوں گے. یہ تو آیت ان کفار کے بارے میں ہے جو اپنے ذبیحوں پر بتوں کا نام لیا کرتے تھے. یہ وضاحت تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے جو ہر مدرسے کی زینت ہے، ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا، فرمایا اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے وما اہل به لغیر اللہ، اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اور تفسیر کبیر کے اندر علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی لکھا ہے، اور اسی طرح تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ اس سے مراد وہ چیز حرام ہے جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو 11ویں شریف کے اندر کوئی غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا جاتا. 11ویں شریف کا اہتمام بھی اسی لیے کیا جاتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس لیے بے جا بے تکے من گھڑت اعتراض لے کے آ جانا یہ علمی خیانت کی ان بدبختوں کی دلیل ہے کہ انہیں تو علم کی ہوا تک نہیں لگی، انہوں نے تو کبھی تفاسیر کا مطالعہ نہیں کیا. اگر انہوں نے تفاسیر کا مطالعہ کیا ہوتا کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، قربانی کا جانور تو پھر وہ تو قربانی ہو گئی، قربانی تو اس سے تمہارے لیے کھانا بھی مناسب نہیں ہونا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے الحمدللہ تعالی 11ویں شریف کا اہتمام صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کی نسبت سے 11ویں شریف کو اہتمام کرتے تھے. اس کھانے کا، اس لنگر کا ثواب سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے. تو یہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے، ہم بھی اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، اور بحمداللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضور غوث پاک کا فیضان جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، جب تک روح میں روح ہے، جب تک جسم کے اندر بقا ہے، وفا ہے. تو حضور کے غلام اولیاء امت سے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے. تو یاد رکھنا یہ غیر اللہ کے نام کی نہیں ہوتی. مقصد فقط اتنا ہوتا ہے 11ویں شریف اس کی تعیین کر کے، اس کا نام لے کے کہ اس تاریخ کو اہتمام کیا جاتا تھا. حضور غوث پاک بھی فرماتے تھے، آج حضور غوث پاک کے غلام بھی اسی سلسلہ کار کو بڑھاتے ہیں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا پاسدار بنائے.